الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ بقرہ میں جو احکام نکاح اور طلاق اور عدت اور مہر کے بیان کیے جا رہے تھے، تکملے کے طور پر 2-3 آیتوں میں 1-2 احکام رہ گئے تھے. یہاں وہ احکام ان 2 آیتوں پر مکمل ہو رہے ہیں. ان 2 آیتوں میں سے پہلی آیت کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اول تو طلاق کوئی بہت اچھی چیز اور پسندیدہ چیز شریعت میں نہیں ہے، اور اس کا استعمال تبھی کرنا چاہیے جب کوئی اور صورت نباہ کی باقی نہ رہے، اور جب یہ اقدام کیا جائے تو نکاح کے تعلق میں جس طرح شروعات میں محبت سے، شرافت سے، انسانیت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملن ہوا تھا، جب اختتام کیا جائے تو اس میں بھی اسی شرافت کا، فراخ دلی کا، کشادہ ظرفی کا، انسانیت کے احترام کا ماحول ہونا چاہیے، خوشگوار ماحول ہونا چاہیے، دشمنی کے ماحول میں جدا نہ ہو. اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے. یعنی جب جدا ہونا ہے تو عدت کے دوران، اسی طرح عدت کے بعد تک مطلقہ کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچے. اس لیے کہا گیا کہ عدت کے دوران کا خرچہ بھی دیا جائے. اگر شروع میں مہر متعین نہیں ہوا تھا تو مہر مثل یعنی خاندان کی جو دیگر عورتوں کا مہر ہے وہ دیا جائے، اور اگر مہر متعین ہو گیا تھا تو مہر جو متعین ہوا تھا مہر خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، اور ساتھ میں کچھ تھوڑا بہت ہدیہ دے دیا جائے. یہ ہدیہ دینا بھی مستحب ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے عورتوں کے حق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مہر تو 2 ہی، لیکن اگر کچھ تھوڑا بہت ہدیہ دے دو، فراخ دلی کا مظاہرہ کر دو تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی اسی طرح وضاحت تمہارے سامنے کرتا ہے. ایک ایک مسئلے کو اللہ نے الگ الگ وضاحت کر دیا کہ طلاق سے پہلے اگر مہر متعین ہوا تھا تو مہر پورا دو، اور اگر مہر متعین نہیں ہوا تھا تو خاندان کی عورتوں کا دو، اور اگر طلاق قبل الدخول ہو گئی یعنی تنہائی سے پہلے طلاق ہو گئی اور اس صورت میں مہر واجب تھا تو مہر متعین ہوا تھا تو آدھا دے دو، اور اگر مہر متعین نہیں ہوا تھا اور تنہائی سے پہلے طلاق ہو گئی تو 3 کپڑے دے دو ہدیے کی شکل میں. یہ دینا واجب ہے. یہ تمام احکامات اللہ نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد یہ مضمون مکمل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ تمہارے سامنے اللہ تعالی احکام کو اسی طرح واضح کرتا ہے تاکہ تم بے وقوفی سے کام نہ لو، عقل مندی سے کام لو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مندی کا مظاہرہ کرو کہ جس طرح جب ملن ہو رہا تھا محبت سے ملے تھے، جدائی ہو رہی ہے تو انسانیت کی شرافت کا خیال کرتے ہوئے اختتام خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے، دشمنی کے ماحول میں نہ ہو۔ اس کی وضاحت اللہ نے یہاں فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالی اپنے تمام احکامات کو اسی طرح وضاحت کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم اے مسلمانوں سمجھداری سے کام لو۔ سبحان اللہ۔